بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہم مغرور مغربی لوگوں کو سبق سکھائیں گے، صدر رجب طیب اردوان۔ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ملک نہیں ہے، اسحاق ڈار۔ چائنا نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ روسی صدر پیوٹن نے قرآن پاک کو سینے سے کیوں لگایا؟ روس نے یوکرین کے 2 جنرلوں سمیت 50 فوجی مار ڈالے۔ چیونٹیوں کے بارے میں نئے انکشافات۔ شاہین آفریدی نے کرکٹ کی تاریخ ہی بدل ڈالی۔ ایک خطرناک غلطی جو سب کرتے ہیں۔ گرم علاقوں میں بینائی کے امراض کی شرح زائد۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سویڈن میں ایک مسجد کے باہر قرآن پاک کی بے حرمتی اور اس کے لیے حکومت کی اجازت کے خلاف مسلم ممالک سراپے احتجاج ہیں، لیکن امریکہ کی حکومت کی طرف سے اس اقدام کو آزادی اظہار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس مظاہرے کے لیے دیا گیا اجازت نامہ آزادی اظہار کی حمایت کرتا ہے۔ امریکہ نے اپنے اس عمل سے دوستو ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ مسلمانوں اور اسلامی شعار کا دشمن ہے، اور اس قسم کے گناہگار واقعات کے پیچھے امریکہ کا ہی ہاتھ ہے۔ دوسری جانب قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے واقعے پر سویڈن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کبھی بھی اشتعال انگیزی یا دھمکی کی پالیسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مغرور مغربی لوگوں کو سبق سکھائیں گے کہ مسلمانوں کی مقدس اقدار کی توہین کرنا اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ اسی طرح مراکش نے اس پر سخت رد عمل دیتے ہوئے سویڈن سے اپنے سفیر کو غیر معینہ مدت کے لیے واپس بلا لیا۔ 37 سالہ عراقی سلوان مومکا، جو کئی سال قبل سویڈن فرار ہو گیا تھا، اس نے عید کے روز اس وقت مقدس ترین کتاب کی بے حرمتی کی جب مسلمان سویڈن میں عید الاضحیٰ منا رہے تھے۔ سعودی عرب نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ان نفرت انگیز اور بار بار ایسے شرمناک اقدامات کو کسی بھی جواز کی بنا پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مصر نے کہا ہے کہ عراقی شخص کا یہ عمل انتہائی شرمناک تھا۔ بالخصوص عید الاضحیٰ کے موقع پر سویڈن یورپی یونین کا رکن ملک ہے۔ یہ حرامی ملک یورپی یونین میں عالمی امن، ڈیموکریسی اور انسانی حقوق کا سب سے بڑا حامی ہونے کا دعوے دار ہے۔ موجودہ شواہد سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مغربی حکمرانوں میں نہ صرف مسلمانوں کے مذہبی مقدسات کی بے حرمتی کا کوئی مخالف نہیں، بلکہ کچھ حد تک اس کی حمایت ضرور پائی جاتی ہے۔ اس واقعہ کا سب سے گھٹیا پہلو دوستو یہ ہے کہ متعدد بار قرآن پاک کی بے حرمتی سویڈن کی پولیس کے سامنے انجام پائی، گویا پولیس قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے شخص کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے وہاں موجود تھی تاکہ کوئی اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابتدا میں اس شخص نے مسجد کے سامنے اس طرح کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن بعد میں سویڈن کی حرامی عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور قرآن پاک کی بے حرمتی جیسی گھٹیا حرکت کو آزادی اظہار رائے اور ڈیموکریسی کی ضامن قرار دیا۔ عدالت نے پولیس کو اس ملعون کی حفاظت کے لیے جائے وقوع پر موجود رہنے کا بھی حکم دیا۔ یہ سب کچھ ایسے ملک میں ہوا جس کی 1 کروڑ آبادی میں سے 6 لاکھ شہری مسلمان ہیں۔ سویڈن کے وزیر اعظم نے ایسا انداز اپنایا کہ اس کی حمایت ظاہر نہ ہو۔ اسی وجہ سے اس نے یہ سانحہ کو قانونی بھی قرار دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ضروری نہیں کہ ہر قانونی اقدام مناسب بھی ہو۔ ترکی کے لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس توہین امیز اقدام کے بدلے نیٹو میں سویڈن کی رکنیت کی مخالفت کرے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے آج تک عیسائیوں یا یہودیوں کی مقدس کتاب کو نظر آتش نہیں کیا گیا اور ان کی بے حرمتی کا کوئی واقعہ ابھی تک پیش نہیں آیا۔
وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ملک نہیں ہے، IMF سے معاہدہ نہ ہوتا تو ہمارے پاس پلان بھی تھا۔ جو تباہی ہوئی اس سے چھٹکارے اور بحالی کے لیے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان سری لنکا بننے والا ملک نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ہر ادائیگی وقت پر کی۔ ہم IMF سے کیے گئے تمام وعدے انشاءاللہ پورے کریں گے۔ معاشی پروگرام میں سپہ سالار اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، جبکہ چائنا نے بھی بھرپور تعاون کیا ہے۔ چائنا نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرے۔ امریکہ آبنائے تائیوان میں امن و استحکام کو نقصان پہنچانے سے باز رہے۔ امریکہ نے تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے کے 2 بڑے سودوں کی منظوری دے دی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ تائیوان کو اسلحہ فروخت کے $440 ملین سودوں کی منظوری دی گئی ہے۔ اسلحے میں گولہ بارود اور لاجسٹک سپورٹ بھی فروخت شامل ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے کے 10 سودے کر چکی ہے۔ چائنا نے امریکہ کی جانب سے تائیوان کو $440 ملین کا اسلحہ فروخت کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ چائنا نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرے۔ دوستو، یاد رہے کہ چائنا آبنائے تائیوان کو اپنا حصہ تصور کرتا ہے، جبکہ تائیوان کی حکومت اس بات کو ماننے سے انکاری ہے اور انہیں امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ صدر پیوٹن نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کا اقدام اگر روس میں سرزد ہوتا تو سزا دی جاتی، کیونکہ روس میں قرآن پاک کی بے حرمتی جرم ہے۔ سویڈن میں حکومت کی اجازت پر عید الاضحیٰ کے دن قرآن پاک کی بے حرمتی کے بعد روسی صدر پیوٹن نے ایک مسجد کا دورہ کیا اور اس دوران قرآن پاک کو سینے سے لگائے رکھا۔ روسی صدر پیوٹن نے مذہبی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر صدر پیوٹن نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ اس طرح کا اقدام اگر روس میں سرزد ہوتا تو سزا دی جاتی۔ دوستو، یاد رہے کہ روسی صدر پیوٹن نے یہ دورہ سویڈن میں پیش آنے والے واقعے کے اگلے دن ہی کیا۔ روس نے یوکرین جنگ جاری رہنے کا ذمہ دار امریکہ اور یورپ کو قرار دیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور یورپ نے یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی جاری رکھ کر جنگ جاری رہنے کے اسباب فراہم کیے۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے کراماتورسک میں یوکرینی فوج کے ایک عارضی کمانڈ سینٹر پر میزائل سے حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں یوکرین کے 50 سے زائد فوجی ہلاک ہوئے، جن میں 2 جرنیلوں سمیت متعدد فوجی افسران بھی شامل تھے۔ یوکرینی حکام نے روس کے میزائل حملے کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ اس حملے میں 12 افراد ہلاک ہوئے اور 60 زخمی ہوئے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ یوکرین کی جنگ 1.5 سال سے زائد عرصے سے جاری ہے۔ روس نے جنگ جاری رہنے کا ذمہ دار امریکہ اور یورپ کو قرار دیا ہے۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم چیونٹیوں کے بارے میں اس نئے انکشافات سے حیران رہ گئی کہ وہ اپنے ٹھکانے پر واپسی کا راستہ جانتی ہیں۔ اس تحقیق کے نتیجے میں یہ ظاہر ہوا کہ جب وہ کالونی سے باہر خوراک کی تلاش میں جاتی ہیں تو ان خاص نشانیوں کی مدد سے واپسی کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہیں، جنہیں وہ خود بناتی ہیں۔ امریکن جرنل آف کرنٹ بائیولوجی میں شائع ہونے والی یہ جدید تحقیق پچھلے مفروضوں کو کمزور کرتی ہے کہ چیونٹیوں کے گروہ سورج کو اپنی نقل و حرکت کے لیے استعمال کرتے ہیں یا فاصلوں کی پیمائش کے لیے اپنے قدموں کو گنتے ہیں، یا وہ سونگنے کی حس پر انحصار کرتے ہیں۔ صحرا کی چونٹی عام طور پر خوراک کی تلاش میں کالونی سے باہر صحراؤں میں لمبا فاصلہ طے کرتی ہے، حالانکہ راستے پر کوئی قدرتی نشان نہیں ہوتا اور ان کے پاؤں کے نیچے زمین کا درجہ حرارت شدید تر بھی ہوتا ہے۔ تاہم جس بات نے ہمیشہ سائنسدانوں کا تجسس بڑھایا اور انہیں حیران کیا وہ یہ ہے کہ جب ان چیونٹیوں کو کھانے کے لیے کوئی شے ملتی ہے تو وہ ان کو لے کر یا کھا کر آسانی سے واپس اپنے ٹھکانے پر آ پہنچتی ہیں۔ ڈاکٹر فریرے لکھتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ صحرائی چونٹیاں ہمارے پہلے کی معلوم حد سے کہیں زیادہ فاصلہ طے کرنے کے قابل ہوتی ہیں۔ یہ روزانہ 2 کلومیٹر سے زیادہ سفر طے کرتی ہیں۔
تاہم ہم نے دیکھا کہ جب کالونی کے باہر خوراک کی تلاش کرنے والی 20% چیونٹیوں کو طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد بھی راستہ نہیں ملا تو وہ ہماری آنکھوں کے سامنے مر گئی۔ ہمیں تاریخ سے ایک واقعہ بھی سائنسدانوں کے نظریے کی حمایت کرتا نظر آتا ہے کہ جب نیپولین بونا ایک جنگ تقریباً ہار چکا تھا اور فوج اور ساز و سامان کے ضیاع کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگا تو ایک چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھا جسے نیپولین نے اپنی انگلی سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور ہر بار خاص سمت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتی رہی۔ نیپولین کو چیونٹی سے تحریک ملی، اس نے اپنی فوج کو دوبارہ جمع کیا اور بغیر رستہ بدلے مخالف فوج پر حملہ کیا اور چیونٹی کی طرف فتح حاصل کی۔ شاہین شاہ آفریدی کرکٹ کی تاریخ میں ٹی20 میچ کے پہلے اوور میں 4 وکٹیں لینے والے پہلے بولر بن گئے۔ شاہین شاہ آفریدی نے کرکٹ کی تاریخ میں ٹی20 میچ میں منفرد ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ ٹی20 بلاسٹ میں انہوں نے اپنے پہلے اوور میں صرف 7 رن دے کر 4 بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ ناٹنگھم شائر کی طرف سے کھیلتے ہوئے شاہین آفریدی نے وائڈ ڈیلیوری کے ذریعے 5 رنز دے کر اوور کا آغاز کیا۔ شاہین آفریدی اپنے اس اوور میں ہیٹ ٹرک تو مکمل نہ کر سکے، لیکن انہوں نے 4 وکٹ لے کر کرکٹ کی تاریخ کا منفرد ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ ہم میں سے کون ہے جو باتھ روم میں ٹوتھ برش نہیں رکھتا؟ عموماً ہم صبح و شام اپنے دانتوں کی صفائی کے لیے باتھ روم ہی جاتے ہیں، اس لیے آسانی کی خاطر ٹوتھ برش اسی جگہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجنے والی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ باتھ روم ٹوتھ برش رکھنے کے لیے سب سے بری جگہ ہے، کیونکہ غسل خانے میں ٹوائلٹ کی موجودگی آپ کے ٹوتھ برش کو آلودہ کرتی ہے۔ جراثیم کے انتہائی چھوٹے چھوٹے ذرات جو اڑ کر آپ کے بیت الخلاء میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے، یہ چھوٹے چھوٹے ذرات آپ کے ٹوتھ برش تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ اس آلودہ ٹوتھ برش کو منہ کے اندر لے جاتے ہیں تو یہ آپ کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین ٹوائلٹ کو ڈھک کر فلش کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ٹوتھ برش کی حفاظت اور صفائی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اسے دوسرے لوگوں کے ٹوتھ برش سے الگ رکھیں۔ ٹوتھ برش کو ہمیشہ ڈھک کر رکھیں۔ امریکی ماہرین نے کہا ہے کہ جنس، قوم، آمدنی اور تعلیم سے قطع نظر گرم علاقوں میں بسنے والے بالخصوص عمر رسیدہ افراد آنکھوں کے امراض کی شرح زائد ہوتی ہے۔ وہاں بصارت متاثر ہونے کا خطرہ لگ بھگ 44% زیادہ ہوتا ہے۔ وہ افراد زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں جن کی عمریں 65 برس یا اس سے زائد ہیں۔ اس طرح نہ صرف عمر کے نازک حصے میں محتاجی بڑھ سکتی ہے، بلکہ خود ایسے مریضوں پر علاج کا بوجھ خطیر رقم کی صورت میں بڑھ جاتا ہے، جبکہ خواتین کے مقابلے میں مرد زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ ایک معمہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب اس کی حتمی وجوہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ واٹس ایپ کی جانب سے معلومات کے تبادلے کی پالیسی پر دنیا بھر میں بحث جاری ہے، تاہم اس سے قبل فیس بک انسانوں کے خیالات کا پتہ لگانے کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے پر بھی کام کر چکا ہے، جس کے بارے میں بھی کئی تحفظات پائے جاتے ہیں۔ فیس بک کے ملازمین کو جاری کیے گئے آڈیو پیغام میں بتایا گیا ہے کہ کمپنی انسانی خیالات کو پڑھ کر انہیں افعال میں تبدیل کرنے کی ٹیکنالوجی پر کام شروع کر چکی ہے، اور اس کے لیے بنائے گئے نیورل سینسر اور دیگر نیورو ٹیکنالوجی کمپنیز کی طرح پروڈکٹ کے طور پر بھی پیش کیے جائیں گے۔ یہ سینسرز پہلے ہی دماغ سے ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے بازو کی کلائی تک آنے والے عصبی پیغام کا پتہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے بصری آلات کے ذریعے ٹائپنگ اور گیم وغیرہ کھیلنا بھی ممکن ہوگا، اور بڑے پیمانے پر فیس بک کی دماغ پڑھنے کی ٹیکنالوجی کی مدد سے کئی دیگر جسمانی افعال بھی انجام دیے جا سکیں گے۔ اس ٹیکنالوجی کی ابتدائی شکل نیورو لنک برین مشین کی صورت میں سامنے آ چکی ہے۔ اس کے ذریعے ایک جانور میں عصبی چپ نصب کر کے کامیابی کے ساتھ عملی تجربات کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایک اور ٹول TLDR پر بھی کام کر رہا ہے۔ اس ٹول کی مدد سے تفصیلی خبروں اور مضامین کی سمری ممکن ہو جائے گی، اور صارف کو پورا مضمون یا خبر پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔
امریکی ریاست سیٹل میں نرس کی جانب سے خاتون کو غلط انجیکشن دینے پر عدالت نے متاثرہ خاتون کے خاندان کو 74 کروڑ سے زائد رقم بطور جرمانہ ادا کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔